اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں محمد جواد اقبال لیکچرر اردو یونیورسٹی آف جنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اردو ادب کی روایت میں حصہ گرامر کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں اسم اور اس کی اقسام کے متعلق پڑھا، جس میں ہم نے جانا کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں، جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، اور گنتی کے لحاظ سے بھی اسم کی 2 اقسام ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ اس میں معرفہ کی کتنی اقسام ہیں اور اس میں نکرہ کی کتنی اقسام ہیں۔ نیز اس میں معرفہ میں اس میں علم کی اقسام کون سی ہیں۔ اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 اسم ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، جبکہ اسم نکرہ کی اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اسم ذات، نمبر 2 اسم حاصل مصدر، نمبر 3 اسم حالیہ، نمبر 4 اسم فاعل، نمبر 5 اسم مفعول، اور نمبر 6 اسم استفہام۔ عزیز طلباء، اسم علم کی مزید 5 اقسام ہیں۔ پہلے تو ہم اسم علم کی تعریف کریں گے کہ اسم علم کا مفہوم کیا ہے۔ علم کے لغوی معنی علامت اور نشان کے ہیں۔ علم کے ایک اور معنی جاننا کے بھی ہیں، لیکن گرامر کی زبان میں اسم علم سے مراد وہ خاص نام ہیں جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں۔ وہ خاص نام جس سے کوئی شخص، جگہ یا چیز پکاری جائے اسم علم کہلاتا ہے۔ اسم علم کی مثالیں سید الشہداء، شمس العلماء، کلیم اللہ، قائد اعظم، ابن مریم، حمیرہ، اسلام آباد، پنجاب، کلو، کلن وغیرہ۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 خطاب، نمبر 2 تخلص، نمبر 3 لقب، نمبر 4 عرف، اور نمبر 5 کنیت۔ عزیز طلباء، خطاب سے مراد وہ نام ہے جو کسی شخص کی عزت بڑھانے کے لیے اس کی کسی خاص خوبی کی بنا پر قوم یا حکومت کی طرف سے دیا جائے، جبکہ تخلص ایسا مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ اشعار میں استعمال کرتا ہے۔ تخلص عمومی طور پر آخری شعر میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ لقب ایسا خاص نام ہوتا ہے جو کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جبکہ عرف ایسا نام جو کسی محبت یا حقارت کی وجہ سے لوگ، اہل محلہ یا گھر والے پکارتے ہیں، عرف کہلاتا ہے۔ کنیت سے مراد وہ نام ہے جو باپ، ماں، بیٹے، بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے بولا جائے۔ عزیز طلباء، اب ہم فعل کی اقسام پڑھیں گے۔ فعل کی زمانے کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل حال، نمبر 3 فعل مستقبل۔ نمبر 1 فعل ماضی۔ فعل ماضی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، فعل ماضی کہلاتا ہے۔ مثلاً عرفان نے چائے پی، عمران نے کام کیا،
عدنان دوڑا، انیلا نے خط لکھا، اختر اسکول گیا۔ ان جملوں میں چائے پی، کام کیا، دوڑا، لکھا، گیا فعل ماضی ہیں۔ فعل حال وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے اسے فعل حال کہتے ہیں۔ مثلاً اسلم کھانا کھاتا ہے، سلیم کھیلتا ہے، اسلم کھانا کھا رہا ہے، طاہر پودا لگاتا ہے، سلمیٰ فرش دھوتی ہے۔ عزیز طلباء، فعل مستقبل سے مراد وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً تنویر کل کراچی آئے گا، افضل کرکٹ کھیلے گا، فصیح پھول توڑے گا، سیما خط لکھے گی وغیرہ۔ عزیز طلباء، اب ہم فعل ماضی کی اقسام پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی شکیہ، نمبر 6 ماضی شرطی یا تمنائی۔ عزیز طلباء، ماضی مطلق سے مراد وہ فعل ہوتا ہے جو صرف گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ عارف نے کتاب پڑھی، ناصر لاہور گیا، ہنا نے خط لکھا، راشدہ نے کھانا کھایا۔ ان جملوں میں پڑھی، گیا، لکھا اور کھایا ماضی مطلق ہے۔ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ: یہ فعل مصدر کی علامت نون الف نہ دور کر کے الف یا چھوٹی یا بڑھا دینے سے بنتا ہے۔ مثلاً پڑھنا سے پڑھا، کھانا سے کھایا، دیکھنا سے دیکھا، آنا سے آیا، کھیلنا سے کھیلا، پینا سے پیا وغیرہ۔ اب ہم ماضی مطلق کی آنا مصدر سے گردان دیکھتے ہیں۔ اردو کی گردان میں 6 صیغے ہوتے ہیں جن میں واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم کے 6 صیغے ہیں۔ واحد غائب وہ آیا مذکر کے لیے، وہ آئی مؤنث کے لیے۔ جمع غائب وہ آئے مذکر کے لیے، وہ آئی مؤنث کے لیے۔ واحد حاضر تو آیا، تو آئی، تم آئے، تم آئیں، جمع حاضر۔ واحد متکلم میں آیا، میں آئی، جمع متکلم ہم آئے، ہم آئیں۔ عزیز طلباء، فعل ماضی قریب وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا ہونا قریب کے زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً علی نے نماز پڑھی ہے، علی نے کھانا کھایا ہے، زاہد نے نماز پڑھی ہے، اسلم فیصل آباد سے آیا ہے، معصومہ نے آم خریدے ہیں، ہنا نے سبق پڑھا ہے، سارہ نے خط لکھا ہے۔ ان جملوں میں کھایا ہے، پڑھی ہے، آیا ہے، خریدے ہیں، پڑھا ہے، لکھا ہے ماضی قریب ہے۔ عزیز طلباء، آنا اور پڑھنا مصدر سے ماضی قریب کی گردان یوں ہوگی: ہم آئے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، میں آیا ہوں، میں نے پڑھا ہے، تم آئے ہو، تم نے پڑھا ہے، تو آیا ہے، تو نے پڑھا ہے، وہ آئے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے، وہ آیا ہے، اس نے پڑھا ہے۔ بیٹا اگر غور سے دیکھیں تو یہاں پہ میں نے صیغے الٹ لکھ دیے ہیں۔ اس کی ترتیب واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم کی ہوگی۔ یہاں سے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ماضی قریب کی گردان میں پہلا صیغہ غائب کا، دوسرا حاضر کا اور تیسرا متکلم کا ہے۔ اس کے بعد ہم فعل ماضی بعید کی طرف آتے ہیں۔ وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا دور کے زمانے میں پایا جائے۔
مثال کے طور پر سیما سیب لائی تھی، اسلم سویا تھا، شاہدہ نے حلوہ پکایا تھا، انیلا کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان جملوں میں پڑھا تھا، لائی تھی، سویا تھا ماضی بعید ہے۔ ماضی بعید بنانے کا قاعدہ۔ ماضی بعید بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر سے ماضی مطلق بنا کر آخر میں تھا بڑھا دیتے ہیں، جیسے لکھنا مصدر سے ماضی مطلق لکھا بناتے ہیں اور آخر میں تھا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ دوڑنا مصدر سے ماضی بعید کی گردان۔ واحد غائب وہ دوڑا تھا، جمع غائب وہ دوڑے تھے۔ واحد حاضر تو دوڑا تھا، جمع حاضر تم دوڑے تھے۔ واحد متکلم میں دوڑا تھا، جمع متکلم ہم دوڑے تھے۔ عزیز طلباء، ماضی استمراری اس فعل کو کہتے ہیں جس میں گزرا ہوا زمانہ جاری حالت میں پایا جائے۔ مثلاً عدیل صبح سویرے اٹھتا تھا، ارم کھانا کھا رہی تھی، ہم ہر روز سیر کو جایا کرتے تھے، علی پڑھتا تھا، نجمہ لکھتی تھی، اصغر کھاتا تھا، اسلم روزانہ اسلام آباد جاتا تھا۔ ان جملوں میں اٹھتا تھا، کھا رہا تھا، جایا کرتے تھے، پڑھتا تھا، لکھتی تھی، کھاتا تھا، جاتا تھا ماضی استمراری ہیں۔ ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ۔ مصدر کی علامت یعنی نون الف نا دور کر کے تا تھا یا رہا تھا لگانے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے، جیسے کھانا کھا نون الف نا دور کر کے تا تھا اور رہا تھا لگانے سے کھاتا تھا یا کھا رہا تھا ماضی استمراری بن جائے گا۔ لکھنا مصدر سے ماضی استمراری کی گردان۔ واحد غائب وہ لکھتا تھا، جمع غائب وہ لکھتے تھے۔ واحد حاضر تو لکھتا تھا، جمع حاضر تم لکھتے تھے۔ واحد متکلم میں لکھتا تھا، جمع متکلم ہم لکھتے تھے۔ عزیز طلباء، ماضی شکیہ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں شک کے ساتھ پایا جائے، ماضی شکی یا شکیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً سیما نے نماز پڑھی ہوگی، عرفان مسجد گیا ہوگا، عرفان نے چاند دیکھا ہوگا، اشرف نے خط لکھا ہوگا، نسرین نے سبق پڑھا ہوگا، قمبر نے کھانا کھایا ہوگا۔ ان جملوں میں پڑھی ہوگی، گیا ہوگا، دیکھا ہوگا، لکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، کھایا ہوگا فعل ماضی شکیہ ہیں۔ ماضی شکیہ بنانے کا طریقہ: مصدر سے ماضی مطلق بنا کر آخر میں ہوگا بڑھا دیتے ہیں، جیسے دیکھنا مصدر سے دیکھا ماضی مطلق بناتے ہیں اور آخر میں ہوگا لگانے سے دیکھا ہوگا ماضی شکیہ بن جاتا ہے۔ عزیز طلباء، دوڑنا مصدر سے ماضی شکیہ کی گردان یوں ہوگی: واحد غائب وہ دوڑا ہوگا، جمع غائب وہ دوڑے ہوں گے، واحد حاضر تو دوڑا ہوگا، جمع حاضر تم دوڑے ہوگے، واحد متکلم میں دوڑا ہوں گا، جمع متکلم ہم دوڑے ہوں گے۔ عزیز طلباء، فعل ماضی کی آخری قسم ماضی شرطی یا ماضی تمنائی ہے۔ ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں گزرے ہوئے زمانے میں کوئی تمنا یا شرط پائی جائے، اسے ماضی تمنائی یا شرطی کہتے ہیں۔ مثلاً کاش وہ سچ بولتا، اگر اسلم محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، ہنا کراچی آتی تو چڑیا گھر دیکھتی، کاش تم سبق پڑھتے، اگر انیلا خط لکھتی۔ ان جملوں میں بولتا کامیاب ہو جاتا، دیکھتی پڑھتے، لکھتی ماضی شرطی یا تمنائی ہیں۔ ماضی تمنائی بنانے کا طریقہ: ماضی شرطی یا تمنائی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت نون الف نا کو دور کر کے آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں، جیسے کھانا مصدر کا نون الف نا دور کر کے تا بڑھا دیتے ہیں تو ماضی شرطی یا تمنائی کھاتا بن جاتا ہے۔ دوڑنا مصدر سے ماضی شرطی یا تمنائی کی گردان یوں ہوگی: واحد غائب وہ دوڑتا، جمع غائب وہ دوڑتے، واحد حاضر تو دوڑتا، جمع حاضر تم دوڑتے، واحد متکلم میں دوڑتا، جمع متکلم ہم دوڑتے۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم نے فعل ماضی کی اقسام کے متعلق پڑھا۔ اس کے علاوہ
اس میں علم کی اقسام کے متعلق پڑھا، اس میں معرفہ کی اقسام کے متعلق پڑھا۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ گرامر کے ان اہم حصوں کے متعلق آشنائی حاصل کر چکے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں